ہیلو ویورز، میں ہوں جمیل لطیف اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل JN انالیسز اینڈ کمنٹری کے نام سے۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ میرا ٹاپک ہے کووڈ 19۔ کووڈ 19 کے حوالے سے یہ ٹاپک آپ کو شاید لیٹ لگ رہا ہو، لیکن میں اس میں کچھ ریسرچ اور کچھ انالیسز اور کمپیریٹیو انالیسز ڈفرینٹ کنٹریز کا آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ کووڈ کی جو تھرڈ ویو آئی ہے وہ جو تھرڈ ویریئنٹ ہے، خاص کر کے ساؤتھ ایشیا جو پاکستان اور انڈیا میں، اور ہماری پاپولیشن بہت غریب لوگ ہیں وہاں پہ، تو بہت شدت سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور ایک ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے لوگ ابھی تک کووڈ کو سیریس نہیں لے رہے۔ میں UK میں بیس ہوں، لندن میں رہتا ہوں۔ یہاں کے جو گورنمنٹ تھی اور اپوزیشن تھی، انہوں نے مل کے اس پینڈیمک کا مقابلہ کیا، اور آج تقریباً UK میں آلموسٹ لاک ڈاؤن ختم ہونے والا ہے۔ کچھ ایک آدھ ویک میں تقریباً سب چیزیں اوپن ہو جائیں گی، اور پاکستان اور انڈیا جو وہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ آج میں کچھ انالیسز آپ کے لیے پیش کروں گا کووڈ 19 کے حوالے سے۔ نمبر 1 ہے ٹوٹل نمبر آف جو پازیٹیو کیسز آئے ہیں دنیا میں، ان کی تعداد کتنی ہے، اور ڈیتھس اور اس کے حوالے سے۔ تو ویورز، کووڈ 19 جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ لیٹ دسمبر 2019 میں، نومبر دسمبر 2019 میں چائنا کے ایک پروونس ووہان میں اس کا سب سے پہلے رپورٹ ہوا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلتا گیا، اور پھر اس کی ایک ویو آئی، پھر دوسری ویو آئی، اور اب تیسری ویو ہے۔ اور تیسری ویو سے جو ہے وہ خاص کر کے انڈیا پاکستان کافی متاثر ہو رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی انڈیا۔ تو ٹوٹل جو کووڈ کی وجہ سے دنیا میں پیشنٹ آئے ہیں وہ ہیں 14,70,26,758، اور ان میں جو ڈیتھس ہیں وہ 31,11,690، اور جو پیشنٹ ریکور کیے ہیں وہ 12,46,76,872۔ اب اس میں نمبر 1 یہ کوئی یعنی کوئی اس طرح کی لسٹ تو نہیں ہے پرائڈ والی، لیکن اس میں نمبر 1 USA ہے، جن کے 5,85,873 بندوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ برازیل ہے، جن کے 3,99,492 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور انڈیا تیسرے نمبر پہ ہے، جن میں 3,49,165 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس طرح نمبر 4 پہ فرانس ہے، 1,00,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ پھر رشیا ہے نمبر 5 پہ، نمبر 6 پہ ٹرکی ہے، نمبر 7 پہ UK ہے، نمبر 8 پہ اٹلی ہے، نمبر 9 پہ اسپین ہے، اور نمبر 10 پہ جرمنی ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں تقریباً 219 کنٹریز کو کووڈ 19 نے افیکٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور پوری دنیا میں بزنسز متاثر ہوئے ہیں، ایئر لائن انڈسٹری سے لے کے ہوٹل انڈسٹری، جو ٹورزم کی انڈسٹری تھی، باقی ڈومیسٹک جتنی بھی پروڈکشن، پوری دنیا کی اکانومی کو کووڈ نے بڑی اسٹرانگلی ہٹ کیا ہے۔ تو اب یہ کہ تھرڈ ویو، یہ تو ان میں سے چند تو ڈیولپ ملک تھے جن کی لسٹ میں نام میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے تو کوپ اپ کیا ہے، بہت سے میز لیے ہیں۔ میں UK کی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ UK نے تینوں لاک ڈاؤنز میں اپنے لوگوں کی بہت زیادہ مدد کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں کے جو بینیفٹ کا سسٹم تھا، لوگوں کو انہوں نے الاؤ کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے انکریج کیا کہ وہ بینیفٹ اپلائی کریں۔ اور پھر جو لوگ سیلف امپلائڈ تھے، ان کے لیے سیلف امپلائڈ کے بینیفٹس، ایک فرلو اسکیم کے تحت ان کو سیلف امپلائمنٹ جتنے بھی لوگ تھے ان کو سپورٹ کی۔ اس کے علاوہ بزنسز کے لیے انہوں نے بزنس انٹرپشن لون انٹروڈیوس کرایا، بزنس بانڈس بیک لون انٹروڈیوس کرایا، اور گورنمنٹ کی گارنٹی پہ تقریباً بزنسز کو اس کا بہت فائدہ ہوا۔ اس کے بعد جو امپلائرز تھے ان کو کہا کہ آپ نے کوئی بھی امپلائی کو ریڈنڈنسی نہیں کرنی، بلکہ اس کی 80% ویجز اس
2021 سپٹمبر تک وہ لوگوں کو پے کریں گے تاکہ وہ لوگوں کو کم از کم جاب سے نہ نکالیں جتنی بھی کمپنی اگر ان کے بزنس متاثر ہوئے ہیں. تو یو کے میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ انہوں نے کووڈ سے ڈیل کیا ہے. لیکن اب جو کہ انڈیا اور پاکستان کی جو سچویشن ہے آپ کو پتہ ہے دونوں ماشاء اللہ نیوکلیئر پاورز ہیں, اپنے آپ کو نیوکلیئر پاور کنسیڈر کرتی ہیں, اور ایک نیوکلیئر پاور کے پاس اس وقت آکسیجن نہیں ہے اور دوسری نیوکلیئر پاور کے پاس ویکسینیشن کا کوئی نظام نہیں ہے. اور ویکسینیشن کا جو نظام ہے وہ پاکستان تو اس لسٹ میں ہی نہیں آتا جو ویکسینیشن کا, ایون جو کنٹری جو کچھ ڈوزز دے رہے ہیں ان میں بھی نہیں آتا. اب میرے ویڈیو کا جو دوسرا ٹاپک کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے ویکسینیشن کا, جو دنیا میں کتنی ویکسینیشن مین اویلیبل ہے اور کن کن کنٹریز کو ویکسینیشن اس وقت وہ ٹاپ لسٹ پہ ہیں جن کنٹریز نے اپنی پاپولیشن کو ویکسینیٹ کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو بائیو ٹیک اور فائزر کے کمبینیشن سے جو پہلی ویکسین آئی تھی وہ ہے, دوسرے موڈرینا ویکسین, اور تیسری جو تھی وہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور آسٹرازینیکا کے کمبینیشن کے ساتھ ایک ویکسین. یہ تینوں ویکسین مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور ان کی فرسٹ جیب جو ہے وہ جو فائزر کی ہے وہ 21 ڈیز کے بعد, فرسٹ ڈوز کے بعد 21 ڈیز کے بعد سیکنڈ ڈوز ہوتی ہے, موڈرینا کی 28 ڈیز, اور اسی طرح جو آکسفورڈ اور آسٹرازینیکا کی ہے وہ بھی, اور ان کی منیمم جو ہے جو 18 ایئر سے ابو لوگوں کو یہ لگتی ہے. ٹوٹل جو ایٹ لیسٹ 1 بلین لوگوں کو فرسٹ ڈوز مل چکی ہے پوری دنیا میں, اور جو تقریباً ڈیٹا موجود ہے 214 کنٹریز کا, اس میں یہ لوگوں کو فرسٹ ڈوز جو مل چکی ہے. اس میں بھی سرپرائزنگ میرے پاس بڑی ایک لسٹ ہے جو میں نے انالیسز اور ریسرچ کے ذریعے حاصل کی ہے. وہ لسٹ یہ ہے کہ جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں جنہوں نے اپنی پاپولیشن کو کووڈ-19 کی ویکسینیشن کی ہے, ان میں خاص کر کے ہمارے لوگوں کے لیے شاید ایک سرپرائزنگلی ہو, اسرائیل اس پہ نمبر 1 پہ ہے. اسرائیل نے اپنے, اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو 100 پیشنٹ میں سے 114% ان کی ہے, اور ٹوٹل پاپولیشن کا انہوں نے 55.3% لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا ہے. اس کے بعد نمبر 2 پہ چلی ہے. چلی جو ایک فیمس ہوا تھا 2010 میں, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مائنرز ان کے مائنز کلیپس کر گئی تھیں اور 33 جو مائنرز تھے وہ تقریباً 2300 فٹ انڈر گراؤنڈ جو مائنز میں وہ پھنس چکے تھے. تو وہ پھر انہوں نے ایک نیشن وائڈ ایک چلی کی قوم نے وہاں پہ ایک ریمارکیبل کام کیا, اور 5 اگست 2010 کو یہ واقعہ پیش آیا کہ مائن کلیپس کر گئے اور مائنرز پھنس گئے, اور پھر انہوں نے ریسکیو کا آپریشن شروع کیا, اور 13 اکتوبر 2010 کو پہلا انہوں نے صحیح جو, اور 33 پورے جو مائنرز پھنسے ہوئے تھے مائنز میں ان کو سب کو نکالا. تو چلی اس وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہوا تھا. اس وقت کی گورنمنٹ پھر ان لوگوں کو انہوں نے پینشنیں دی, بہت ساری فیسلٹیز دیں, اور دنیا میں ان کو ایک سٹارڈم کی حیثیت ملی وہ جو 33 مائنرز تھے. تو چلی اس لسٹ پہ نمبر, چلی کا میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بنا دوں, تو چلی اس لسٹ پہ نمبر 2 پہ ہے, جنہوں نے پر 100 اگر آپ کیلکولیشن کریں تو 73.5% لوگوں کو ویکسینیٹ کیا ہے, اور ٹوٹل پاپولیشن کا 31.7%. نمبر 3 پہ بحرین ہے, انہوں نے 100 میں سے 70.5, اور جو ٹوٹل پاپولیشن کا ہے وہ 31.1% پاپولیشن کو انہوں نے ویکسینیٹ کیا ہے. یو ایس اے نمبر 4 پہ ہے. یو ایس اے نے 68.1% پر 100 کی ریشو سے, اور ٹوٹل پاپولیشن کا 28.4% لوگوں کو ویکسینیٹ کیا ہے. پورٹریکو ایک چھوٹا سا کنٹری ہے جو کیریبین اور نارتھ امریکہ کے مڈل میں ہے, انہوں نے 54.2 پر 100 اگر ریشو نکالیں, اور ٹوٹل پاپولیشن کا 22.7% لوگوں کو انہوں نے ویکسینیٹ کیا ہے. اسی طرح مالٹا نے 61.2 پر 100 اور 19.6 ان کی ٹوٹل پاپولیشن کا. اس پہ سربیا ایک ایسٹرن یورپین کنٹری ہے, اس کی 46.6 پر 100 لوگوں میں سے, اور ٹوٹل پاپولیشن کا 18.8%. اسی طرح یو کے, اس پراؤڈلی میں کہتا ہوں یو کے میرا کنٹری ہے, اس میں نمبر 8 پہ ہے 68.2 پر 100,
اور 18.1% انہوں نے لوگوں کو ویکسینیٹ کیا ہے. نمبر 9 پہ ہنگری ہے 52.5. یہ بھی ایسٹرن یورپین کنٹری ہے. پر 100 انہوں نے 52.5 لوگوں کو ویکسینیٹ کیا اور 15.9% ٹوٹل پاپولیشن ان کی ویکسینیٹ ہو چکی ہے. جن کو کمپلیٹ ڈوزز، جب میں ویکسینیٹ کا کہہ رہا ہوں تو ان کو دونوں سیکنڈ ڈوز بھی مل گئی ہے. اس کے بعد نمبر 10 پہ سنگاپور ہے، ایک چھوٹا سا کنٹری ہے ملیشیا اور تھائی لینڈ کے درمیان ایسٹ ایشیا میں، کافی ڈیولپ کنٹری ہے. انہوں نے 100 میں سے 38.5% پر 100 اور ٹوٹل پاپولیشن کا 14.9%. اب یہ پراؤڈلی وہ 10 کنٹریز ہیں جو لیڈنگ فرام دا فرنٹ ویکسینیٹ کر رہے ہیں اپنی پاپولیشن کو. اب وہاں دوسری طرف دیکھیں جو ہمارے پراؤڈلی 2 ایٹمک پاورز ہیں، نیوکلیئر پاور ہیں، کوئی ایک دوسرے کو فتح کرنے کے چکر میں ہے. تو انڈیا کے پاس آکسیجن کی کمی ہے. حالانکہ انڈیا پاکستان سے تو کافی آگے ہے میڈیکل فیلڈ میں، ویکسینیشن بھی انہوں نے کافی، اور ٹوٹل پاپولیشن انڈیا اس لسٹ میں شامل ہے. انہوں نے ٹوٹل پاپولیشن کا 1.6% لوگوں کو ویکسینیٹ کیا ہے، جبکہ پاکستان تو اس دوڑ میں ہے ہی نہیں. اندازہ لگائیں کہ پاکستان پر 100 میں 0.7، یعنی 100 میں ابھی ایک بندے کو ویکسینیٹ نہیں کیا. اور یہ پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے تقریباً 220 ملین. تو اس پاکستان کو ابھی تک 100 میں جو ریشو، اب یہ دوسری طرف آپ ملکوں کو دیکھ لیں جن کو اب صبح شام گالیاں دیکھتے ہیں، اسرائیل ان میں سے ایک ہے. تو لوگ اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے لوگوں کو پرائیورٹائز کرتے ہیں. اور انڈیا کا بھی دیکھ لیں، ہر جگہ اس کا جنگ و جدل، اور جب سے یہ مودی کی گورنمنٹ آئی ہے لوگوں کی ڈیولپمنٹ انڈیکس بالکل نیچے چلے گئے ہیں. کشمیر میں دیکھیں کتنا ظلم کیا ہے سارا کچھ. اور اب کووڈ-19 کے ان کے جو ہاسپٹل جو وہ بھر گئے ہیں، اور یہی سچویشن پاکستان میں بھی درپیش ہے. اور اگر یہی صورتحال رہی تو پاکستان لاک ڈاؤن کی طرف چلا جائے گا. اور جو کہ انڈیا تو پھر بھی کافی آگے ہے، ان کی اکانومی بھی کافی اسٹرانگ ہے. پاکستان تو بیچارہ مانگ تانگ کے گزارا کر رہے، تو کبھی کوئی بینکوں میں پیسے رکھ رہا ہے پاکستان کے، کبھی کوئی. اور خان صاحب بھی جب سے آئے ہیں تو انہوں نے بس یہ کہ اپوزیشن کو نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں چھوڑنا. تو کوئی پالیسی چینج تو نہیں آیا، اور نو کہ لوگوں کی زندگی میں کچھ فرق یہ پڑا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب یہ کہ تقریباً 3 سال ہو گئے تو یہ بلیم گیم بھی نہیں چل سکتی کہ جی پچھلوں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا. تو کوئی مین پالیسی چینج بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پاپولیشن ہے پاکستان کی، وہ تھرڈ لاک ڈاؤن کی متحمل نہیں ہوگی اگر کمپلیٹ. کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے بھی تاجر اور جتنے بھی لوگ ہیں کاروبار کے، جو چھوٹے ریڑیاں لگاتے ہیں اور چھوٹے موٹے جو کاروبار ہیں، اور رمضان میں ان کو ایک ہوپ ہوتی ہے کہ رمضان کی وجہ سے ان کے اگلے 4-5 مہینے اچھے گزر جاتے ہیں. تو اگر بدقسمتی سے لاک ڈاؤن لگ گیا تو یہ ایک کافی ستم ظریفی ہوگی ان لوگوں کے لیے، اور گورنمنٹ کی لیول پہ ہیلپ بھی کوئی موجود نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک میسج ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں تک میرا میسج پہنچے گا. میں اپنا فرض سمجھتا ہوں ایک ڈیولپ کنٹری میں رہتے ہوئے، میں یہاں جس طرح یہاں کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کو ڈیل کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی ذرائع اویلیبل ہیں اس کی وجہ سے اپنا میسج میں اپنے دوستوں کے ذریعے، اپنے سوشل نیٹ ورک کے ذریعے لوگوں تک پہنچاؤں، جہاں تک میری جو بساط ہے یا میری استطاعت ہے. اس کے حوالے سے میں کوئی پروفیشنل یوٹیوبر تو نہیں ہوں، یہاں تو کہ میرے فالوورز ہیں، نہ میں کوئی سیلیبریٹی ہوں، ایک عام ورکنگ کلاس کا آدمی ہوں. لیکن اپنی طرف سے کوشش ہے کہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں. کیونکہ اکثر یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں کے ذہن میں ابھی تک یہی ہے کہ یہ کوئی فراڈ ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ کچھ ہے. بھائی جو کچھ بھی ہے اس نے لوگوں کو بہت متاثر کیا ہے، بڑی ڈیڈلی ڈینجرس ہے، اور جس پہ ہوتا ہے وہی یہ سمجھتا ہے. باقی ہر بندہ سمجھتا ہے وہ نہیں اس کو ہوا ہے تو مجھے نہیں ہوگا، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے. یہ انویزیبل ہے، مائکرو آرگنزم ہے، نظر نہیں آتا ہم آنکھ سے، تو یہ آپ کو متاثر کر سکتا ہے. لہٰذا جو رسپیکٹیو گورنمنٹ ہے انڈیا پاکستان کی، جو بھی آپ کو وہ میئرز کہہ رہی ہیں اس پہ عمل کریں، اور لاک ڈاؤن سے بچیں، اور لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں، ماسک پہنیں، اور کم از کم اپنی جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں. کیونکہ اس کو کوئی فیشن نہ سمجھیں کہ کووڈ میں آپ اگر بغیر ماسک کے گھوم رہے ہیں یا آپ کنٹرول نہیں کر رہے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ، پچھلے دنوں میری امی بھی بیمار تھی، تو وہ ایک میری رشتہ دار ان کو دیکھنے آئی تھی، تو میں نے ان کو پوچھا کہ کووڈ ہے تو آپ اپنا خیال رکھیں.
تو امی کو تو کووڈ تھا، جو میرے بھائی ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے بتایا، تو وہ کہنے لگی یہاں بچے میں اپنا بڑا خیال رکھتی ہوں. تو مجھے ہنسی نکل گئی کہ بھائی خیال رکھتی ہیں لیکن امی کو کووڈ ہے اور وہ ان کے ساتھ نیکسٹ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ ہے وہاں پہ ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتے لوگ، اور شادیوں پہ اس طرح چھپ چھپا کے، اس میں چھپ چھپا کے کرنے کا کوئی کام نہیں. آپ اپنی زندگی کو لگاتے ہیں رسک میں، اور اسی طرح جو لوگ کمزور ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی ٹرمینل ڈیزیزز ہیں جن کو، یا ایسے غریب جو لوگ، تو ان کو متاثر کریں گے آپ. لہٰذا سیریس لیں گورنمنٹ کے ایس او پیز کو، اور ہوپ فلی یہ تھرڈ ویو اگر آپ لوگوں نے احتیاط سے ہی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں نہ تو ویکسینیشن ہو رہی ہے، نہ پاکستان کی گورنمنٹ یا اس میں اتنی استطاعت ہے کہ وہ آپ لوگوں کی مدد کرے. تو اس لیے جو کچھ کرنا آپ نے خود کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ احتیاط جتنی برتیں گے آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے. میری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، آئی ہوپ کہ آپ کو بور نہیں کیا ہوگا. کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. تو اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی سجیشن بھی دیں کہ اور اس میں کیا امپرومنٹ آ سکتی ہے. تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ.